بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. پیران طریقت، مرشدین کرام، بانیان مجلس، معزز مہمانان، برادران ملت، عمائدین شہر و قوم، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، الحمدللہ 14 دنوں سے آپ برابر مہدی موعود علیہ السلام کی مجلس میلاد میں شریک ہو کر اپنے آقا و مولا سے محبت و عقیدت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. کلام بھی آپ سن رہے ہیں. نعت مہدی و نعت مہدی موعود علیہ السلام و نعت النبی کے سلسلے میں آپ کی روح بھی برابر مسرور و متاثر ہو رہی ہے. نجمی صاحب کا کلام بھی آپ سن رہے ہیں. ہے تو قد چھوٹا سا پر پرواز بہت بڑی ہے. آسمانوں کی بلندیوں تک ان کا خیال جاتا ہے اور بڑی مشکل دقیق منازل کو بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اڑنے والے اڑتے ہیں اور تھک کر نیچے آ جاتے ہیں. آپ نے کلام سنا اور 13 دن سے برابر میں سن رہا تھا اور آج کا بھی کلام سنا. مجلس میں زندگی آ جاتی ہے، حرکت آ جاتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں. میلاد مجلس، میلاد منانے والے مجلسوں کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ قوم میں حرارت و حرکت پیدا ہو جائے. قوم وہی قوم پنپتی ہے جس کے اندر حرکت موجود ہو اور جس کے اندر حرارت موجود ہو. جس قوم میں حرکت و حرارت نہیں ہوتی اس قوم کو مردہ قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں حرکت و حرارت پیدا کرنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور پیغمبروں نے اپنی ساری زندگی عوام الناس کو حرکت اور حرارت دینے میں صرف کی. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ صرف قوم کی حد تک نہیں بلکہ ساری دنیا میں حرکت بھی آ جائے اور حرارت بھی آ جائے. جس قوم میں حرکت تو حرارت نہیں ہوتی وہ لبے مرگ ہو جاتی ہے، چند دنوں کے بعد مر بھی جاتی ہے. آپ نے چھوٹے بچے کو، نومولود کو جب وہ پیدا ہوتا ہے دیکھا ہوگا
بچہ معصوم سا ہے، ابھی وہ دنیا میں قدم رکھا ہے، لیکن اگر وہ خاموش ہوتا ہے تو ساری دنیا روتی رہتی ہے، اور اگر وہ چلاتا ہے تو سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ معصوم میں حرکت بھی ہے اور حرارت بھی ہے۔ تو جب ایک معصوم بچے میں حرکت اور حرارت ہوتی ہے تو دنیا خوش ہوتی ہے، تو قوم میں اگر حرکت و حرارت پیدا ہوتی ہے تو خدا خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہماری مجلسیں منانے کا مقصد مردہ قوموں کو یہ تعلیم دینا ہوتا ہے کہ تم زندہ ہیں تو کچھ زندگی کا اظہار کرو، کچھ حرکت تمہیں ہونی چاہیے، حرارت تو پیدا کرو۔ شعراء حضرات بھی اسی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ قوم میں حرکت و حرارت پیدا ہونا چاہیے، ورنہ قوم قریب المرگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب ایک معصوم بچے میں یہ حالت ہے تو ایک قوم کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ یہ 14 مجلسوں کا جو انعقاد جو لوگ اس وقت نہیں ہی بزرگوں نے کیا تھا، اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ قوم میں حرکت بھی پیدا ہو جائے، حرارت بھی پیدا ہو جائے۔ خصوصیت کے ساتھ میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، زندگی تمہارے پاس ہے، قوموں کی زندگی کے تم ہی ستون ہوا کرتے ہو۔ اگر تم مستوار ہو جاؤ، اگر تم مضبوط ہو جاؤ، یاد رکھو بنیادیں نظر نہیں آتی، ستون نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس قوم کے لیے محنت کی وہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آتے ہوں گے، لیکن انہوں نے مضبوط بنیاد اتنی ڈالی ہے، اور اس مضبوط بنیادوں کے لیے انہوں نے پانی کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے خون کا استعمال کیا۔ جن کو ہم شہداء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان شہداء نے اپنے خون کو دے کر اس قوم کی ملت کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، اور ان سے اور تم سے یہ امید تھی کہ تم جب اس کے ستون بنو گے تو یہ عمارت بہت دور تک چلے گی اور لوگوں کو سایہ دے سکے گی۔ لیکن جب نوجوان عیش و مستی میں، کھیل و کود میں رہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قوم آہستہ آہستہ گرنے لگتی ہے، اور دوسرے لوگ آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ پروانے نہ مسجد کے دیوانے ہوتے ہیں نہ مندر کے دیوانے ہوتے ہیں، پروانے روشنی کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہیں کیا اور مسجد کے سامنے مندر ہے اور وہاں پر روشنی پوری ہو رہی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پروانے کدھر جائیں گے؟ کیا مسجد کی طرف آئیں گے؟ پروانے تو کہتے ہیں نہ ہم کو مسجد سے سروکار ہے نہ ہم کو مندر سے سروکار ہے، ہم تو روشنی کے دیوانے ہیں۔ جب منجروں میں روشنی ہوگی، چرچوں میں روشنی ہوگی تو پروانے ادھر چلے جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے بھی اپنے مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا تو روشنی کی طرف پروانے آ جائیں گے۔ اس لیے اگر پھرنے والا ہے اگر کوئی دین سے تو اس پر اعتراض مت کرو، اس لیے کہ وہ معلومات کا پیاسا ہے۔ اگر ہمارے پاس معلومات نہ ملتے ہوں تو وہاں چلا جائے گا جہاں سے اس کو معلومات نصیب ہوتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہونا چاہے۔ سوال یہ ہے کہ دین سے مرتد کب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس قوم میں نہ حرکت ہے نہ حرارت ہے،
اس قوم میں نہ روشنی ہے تو پروانے کیا کریں گے؟ پروانے چلے جاتے ہیں وہاں جہاں حرکت بھی ہوتی ہے، جہاں حرارت بھی ہوتی ہے، جہاں روشنی بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے طور پر انتظام کیا، لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں، صحیح باتیں کیا ہیں؟ صحیح باتیں یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اور فقط بتانے سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانے کا کام بھی موقع پڑ جاتا ہے۔ جب ہم عمل کر کے بتائیں گے تو لوگ برابر ہماری طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ پروانوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اشتہار تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، پروانوں کے لیے صرف یہ کہنا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، تم روشنی کا انتظام کر دو تو پروانے خود بخود چلے آ جائیں گے۔ یہ مجلسیں جو منعقد کی جاتے ہیں تو ایک روشنی بتائی جاتی ہے آپ کو تاکہ آپ اس کی طرف آئیں، تھوڑی سی دیر کے لیے روشنی کو دیکھیں، اور جب آپ کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی ہم کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو نہ کوئی بہلا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی پھسلا سکتا ہے، نہ آپ کو غلط راستے پر لے جا سکتا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ من یرتد منکم عن دینہ، اگر تمہارے پاس قرآن کی روشنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نہ جلی تو پھر تو لوگ مرتد ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور اللہ نے وہی انتظام کیا کہ میں یہ قوم کو لانے والا ہوں، وہ قوم کیا کرے گی؟ تو اللہ کہتا ہے وہ اس قدر معود کی، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قدر قرآن شریف کی عاشق ہوگی کہ پروانوں کا کیا ذکر ہے، میں اس کا عاشق بن جاؤں گا۔ یحبہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا۔ قوم سے اللہ کب محبت کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتا ہے جو قوم کے صرف اللہ کو چاہتی ہے، جو صرف اللہ کو چاہتی ہے، اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینہ، وہ دین جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں کو بھیجا، وہ دین جس کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ قوم کی طرف سے جو بھی مصیبتیں آتی ہوں خبردار ان کی شکایت نہ کرنا، میرے پاس جو ان کے تعلق سے بد دعا نہ کرنا، ان تمام آزار پر، ستم پر، ظلم پر برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے چلے جانا، مگر میرے مشن کو آگے بڑھاتے رہنا۔ وہ قوم، وہ اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پیغمبر کے حصے سے پیدا فرمایا، اور جس کے بعد پھر کسی پیغمبر کو بھیجنے کا تصور بھی اس کے پاس نہیں رہا، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً دنیا کے سامنے، اور میں لفظ دنیا استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، دنیا سے مراد ساری دنیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دنیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، اور اس دنیا کو پیغام پہنچایا، وہ دنیا جو آپ کے سامنے تھی، اور اس دنیا میں سے جن لوگوں نے رسول اللہ کے پیغام کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلم قرار دیا، اللہ نے ان کو اپنے نوازشات سے سرفراز فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو جس کو میں حیات بخش پیغام کے نام سے یاد کرتا ہوں، زندگی عطا کرنے والے پیغام کے نام سے یاد کرتا ہوں، سننے کے باوجود جنہوں نے اس پیغام کی طرف توجہ نہ دی، اس پیغام کو نہ یاد رکھا، اس پیغام کو نہ تو اس پر عمل کیا، نہ اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہی سے کے گڑھے میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ کا آخری پیغمبر جو ساری رحمت للعالمین بن کر پیدا ہوا تھا، جسے اللہ نے پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، سب کچھ کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے تعلق سے بد دعا نہیں دی۔ اس لیے آپ پوچھیں
پوچھیں گے تمام پیغمبروں نے تو اپنے اپنے دور میں نہ ماننے والوں کے حق میں بد دعا دی تھی یا نہیں دی تھی؟ بد دعا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دی؟ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کے ان قوموں کے تعلق سے جنہوں نے رسول اپنے زمانے کے رسول کے پیغام کو نہ سنا، ایمان نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تباہ کر دینا ہی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ رہیں گے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کافر ہی پیدا ہوگی اور دین کے چراغ کو یہ آگے نہیں بڑھائیں گے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا ہم نے تجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. پھر جب ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رحمت کی زبان سے لعنت کے الفاظ اچھے نہیں لگتے. دوسرے پیغمبروں کے تعلق سے یہ بات تھی ان کے بعد اور پیغمبر آنے والے تھے، پر تمہارے تعلق سے یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے بعد اب کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے. تو جب تم ان کے لیے بد دعا کرو گے ہم ان کو ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے، تو پھر قیامت تک تمہاری رسالت کیسے چلے گی؟ آپ کی قیامت تک رسالت چلنے کے لیے آپ ان کے حق میں رحمت بن کر رہیے. اور یہ بھی سب سے بڑی رحمت ہے کہ آپ کا انکار کرنے والوں کے لیے آپ لعنت نہ کریں. چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، وہ بھی جائیں گے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ چل کر وہ آپ کے پیغام کو مان لیں گے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر نہ مانے تو ہم آپ کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے ایک ہستی کو ہم مبعوث کریں گے اور اس ہستی کا نام مہدی موعود علیہ السلام ہوگا. وہ آپ کے پیغام کو زندہ کریں گے، وہ آپ کے مشن کو زندہ کریں گے، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ تو دیکھیں گے تو صاف طور پر کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے تعلق سے بیان فرمایا اور شکل، شباہت، صورت، سیرت، کارکردگی، عبادت، تقوی، اخلاق، یہ سب پیش کیے. صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہی ہے، رسول اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان الفاظ کو سن رہی ہے، اور بے ساختہ انہوں نے کہا اے رسول کیا آپ ہی دوبارہ آنے والے ہیں؟ الفاظ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر آپ ہی آنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی. بس جو چیز سمجھانا چاہتے تھے صحابہ سمجھ گئے کہ وہ جو آنے والی ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نقش قدم پر چلنے والی ہے، حتیٰ کہ اس کی صورت، حتیٰ کہ اس کی سیرت بھی وہی ہوگی. رسول اللہ جس مقصد کو سمجھانا چاہتے تھے وہ مقصد ان کے ذہن میں آ گیا. لیکن لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ قرآن میں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ آنے والے کسی پیغمبر کا نام لے کر بیان نہیں کیا گیا. بیان کیا گیا تو ایک لفظ ایسا بیان کیا گیا جو تمام پیغمبروں پر حاوی ہوتا تھا، وہ یہ تھا لفظ بینہ. قد جاءکم من ربکم البینہ، تمہارے پاس خدا کی طرف سے بینہ آ گیا. بینہ کے معنی خلیفۃ اللہ کے ہوتے ہیں، بینہ کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں. قوی دلیل کو بینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب بینہ کو مانتے ہیں تو تم مومن ہوتے ہو، اور جب تم بینہ کا انکار کرتے ہو تو پھر یاد رکھو بینہ آنے کے بعد اس کا انکار کرنے والے کو ہی کافر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن شریف میں صاف طور پر فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اہل کتاب جو آپس میں مختلف ہو گئے یہ کب ہوئے ہیں؟ افسوس کی بات یہی ہے
کہ ان کے پاس بینہ آ چکا تھا، بینہ کو، دلیل قوی کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے آپس میں مختلف ہو کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور وہ بھی اس طرح عبادت کرو کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے، عبادت کا تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا، جو بھی کام کرتے تھے ان کے پیچھے جو اصل مقصد تھا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری پیدا ہوتی گئی تو بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کی اصل صورت کو بھلا دیا، دین کے پیغام کو بھلاتے چلے گئے۔ آخر میں یہ ہوا کہ دین سے دوری اتنی بڑھتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مشابہت رکھنے والوں کو قتل کر دیا۔ امام حسن کے تعلق سے روایت آئی ہے کہ آدھا جسم آپ کا رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ امام حسین کے تعلق سے آیا ہے کہ امام حسین کا آدھا جو دھڑ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ میں تو پوچھتا ہوں، اگر رسول کی تعلیمات کو تم نے یاد نہیں کیا تھا، حسن اور حسین کے چہروں کو دیکھ لیتے تو کیا رسول تم کو یاد آتے نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ کی محبت تم کو پیدا ہوتی نہیں تھی؟ مگر گمراہی کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نوازوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو تمہارے سامنے پیش کرنے والوں کو دیکھنے کے باوجود محض اپنی دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو، ہم شکلوں کو قتل کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا کہنا ہے صحیح ہے، میں یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہونا چاہے، اس سے بڑا ارتداد اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول کی چہرے کو بھی دیکھیں، رسول کے تصویر کو بھی دیکھیں اور زندہ تصویر کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت نصیب نہ ہو۔ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ رسول پر صلوات بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھی بھیجو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلوات کیسے بھیجنا چاہیے؟ اس لیے کہ تو جانتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے تو صلوات بھیجتے ہیں رسول پر، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم تو سلام بھیجنا جانتے ہیں لیکن صلوات کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ کیوں خاموشی اختیار کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی جواب دینا نہیں چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے عرض کی کہ یا اللہ، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سلام کرنا تو جانتے ہیں، صلوات کیسے بھیجیں؟ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو موجود تھے ان سے فرمایا قولو، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کہو اور اس کو یاد رکھو۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے لوگو ایسا کہو، اے اللہ محمد پر صلوات بھیج اور محمد کی آل پر صلوات بھیج۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صرف نبی کی بات تھی۔ صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول نے وہاں سے جواب لے کر جو تعلیم دی اور لوگوں کو سکھایا وہ یہی سکھایا کہ صرف نبی پر ہی نہیں بلکہ نبی کی آل پر بھی صلوات بھیجو۔
حال میں میں بھی ہوں. جو سید کہلاتا ہے وہ نبی کے حال میں ہے. تو کیا اللہ یہ چاہتا تھا کہ نبی پر اور جو بھی سید ہو جائے چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجے؟ یہ عقل مان سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے صلوات آ رہے ہیں. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو صلوات بھیج نبی پر. بہت صحیح بات ہے. وہ نبی جو تمام پیغمبروں میں فائق ہے، جو تمام پیغمبروں میں افضل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، وہ نبی جس کو دیکھنے کا اللہ نے ارادہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ مہدی موعود نے دیدار کی تعلیم دی جو ناممکن ہے. یعنی بندہ خدا کو دیکھے یہ ناممکن ہے. اور میں جو بات پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ خدا جس کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں، کیا شب معراج میں خود رسول اللہ اپنی طرف سے گئے تھے؟ نہیں گئے. کیوں گئے؟ کب گئے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے خود بلایا. تو کیا اللہ دیکھتا نہیں تھا؟ اللہ دیکھتا نہیں تھا. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھتا تو تھا. دور سے دیکھنے میں اور نزدیک سے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بلایا اس لیے تاکہ لوگوں کو بتائے، جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ان کو بتا دے کہ تمہارے جیسا وہ بشر نہیں، یہ وہ بشر ہے جس کو میں اپنے نزدیک بلا کر دیکھتا ہوں، اپنا دیدار جس کو کرا